بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع نہایت مہربان رحم والا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ رب فرماتا ہے انسان مجھے جھٹلاتا ہے، یہ اسے مناسب نہ تھا، اور مجھے گالی دیتا ہے، یہ اسے درست نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ کہتا ہے رب مجھے پہلی کی طرح دوبارہ نہ بنا سکے گا، حالانکہ پہلی بار پیدا فرمانا دوبارہ بنانے سے آسان تر تو نہیں۔ اس کی گالی، اس کی یہ بکواس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی، میں تو اکیلا بے نیاز ہوں، نہ جنا نہ جنا گیا، میرا کوئی ہمسر نہیں۔ شرح حدیث، یہ حدیث قدسی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اللہ۔ حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی خواب الہام سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، قرآن بیداری ہی میں آئے گا، نیز قرآن کے لفظ بھی رب کے ہیں، حدیث کا مضمون رب کا، الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ خیال رہے کہ ساری حدیثیں برحق ہیں اور قرآن کی طرح لائق عمل۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں تقسیم میراث نہ فرمائی، حالانکہ یہ حکم قرآنی تھا، مگر حدیث قدسی میں قال اللہ کی تصریح ہوتی ہے۔ اس کی مفصل بحث ہمارے رسالہ ایک اسلام میں دیکھو۔ خیال رہے کہ جنوں ان سے کے سوا کسی مخلوق میں کافر نہیں، مگر انسان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات زیادہ ہیں کہ انہی میں انبیاء اور اولیاء بھیجے، اس لیے کہ خصوصیت سے اس کی شکایت فرمائی گئی، یعنی قیامت کا منکر ہے اور تمام ان آیتوں کا جھٹلاتا ہے جن میں قیامت کا ذکر ہے، یعنی رب کے لیے ایجاد اور دوبارہ بنانا یکساں آسان ہے، لوگوں پر ایجاد مشکل ہوتی ہے، دوبارہ بنانا آسان۔ جب کفار رب تعالیٰ کو عالم کا موجد جانتے ہیں تو قیامت مانتے میں انہیں کیوں موت آتی ہے، حالانکہ قیامت میں اٹھانا اعادہ خلق ہوگا، نہ کہ ایجاد میں۔ اس میں روئے سخن ان کافروں کی طرف ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اقراری تھے اور قیامت کے انکاری۔ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس میں ان تینوں قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ بیوی بچے اختیار کرنا ہمارے لیے کمال ہے، رب تعالیٰ کے حق میں گالی۔ ایک ہی چیز ایک کے لیے کمال ہے، دوسرے کے لیے نقصان۔ بلا تشبیہ کماری لڑکی کو صاحب اولاد کہنا گالی ہے، بیوی کے لیے کمال۔ رب کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، اولاد والا اکیلا بھی نہیں ہوتا، اولاد اس کی قومیت، نوعیت، جنسیت میں شریک ہوتی ہے اور بے نیاز بھی نہیں، کیونکہ انسان شہوت کے غلبہ یا دشمنوں کے خوف کی وجہ سے یا اپنے مرے بعد وراثت کے لیے اولاد اختیار کرتا ہے۔ رب تعالیٰ ان تمام نیازمندیوں سے پاک ہے۔ دیکھو چاند، سورج وغیرہ کو قیامت سے پہلے فنا نہیں، تو ان کی وراثت کے لیے ان کی اولاد بھی نہیں، حالانکہ اولاد باپ کی ہمسر ہوتی ہے کہ انسان کا بچہ انسان اور شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا خدا ہی چاہیے تھا، حالانکہ رب اس کا خالق و مخلوق، رب مالک و مملوک، پھر ہمسر کہاں۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔